محبت کی چار قسمیں ہیں. یہ چار قسمیں میں نے آپ کو بتلانی ہے کہ ہم نے محبت کیسے کرنی ہے اور کس کس سے کتنی کتنی محبت کرنی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو دین کی کچھ سمجھ آ گئی ہے. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو پھر معاملہ خراب ہوگا. ویسے میری نیت ہوتی ہے کہ میں اپنا درس سبق صحیح معنوں میں گھول کر اپنے سامعین کے دماغ میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سمجھا کر پھر جاؤں تاکہ کوئی اشکال ابہام باقی نہ رہ جائے. سب سے پہلی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ انسان کے سینے کو اللہ نے دنیاوی خواہشات کے لحاظ سے کچھ محبتوں سے مزین کر دیا ہے. ان محبتوں میں عورت کی محبت ہے، من النساء والبنین، اولاد کی محبت ہے، اولاد میں سے خصوصاً بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت ہے. اس کے بعد پھر سونے اور چاندی کے ڈھیر سے محبت ہے. اس کے بعد پھر انسان کو اپنی سواریوں سے، اس دور میں گھوڑے اور خچر اونٹ وغیرہ تھے، آج پراڈو گاڑیاں موجود ہیں یا ہوائی جہاز موجود ہیں، ان سواریوں کی محبت ہے. ان سواریوں کے بعد پھر انسان کو یہ زراعت زمین سے محبت ہے. بندے کے سینے کے اندر اللہ نے مزین کر دی ہیں اور ایک حد لگا دی ہے کہ آپ نے یہاں تک محبت کرنی ہے. کوئی جرم نہیں ہے. تم عورت سے محبت کرتے ہو، ماں ہے تو ماں کے روپ میں، بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ میں، بہن ہے تو بہن کے روپ میں، بیوی ہے تو بیوی کے روپ میں، دیگر رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں تو ان کو اسی روپ میں دیکھتے ہوئے انسان عورت سے محبت کر سکتا ہے. یہ جائز ہے. ایسے ہی اولاد سے محبت ہے کہ اولاد بے راہ روی کا شکار نہ ہو، جائز طریقے سے ان کی خواہشات کا احترام اور اکرام کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کے وسائل سورسز پیدا کر کے اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ہر طرح کی کوشش اور خواہش بالکل جائز ہے. ایسے ہی سواریوں سے محبت ہے. سونے اور چاندی سے آپ زکوٰۃ دے کر محبت کرتے چلے جائیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سونے چاندی کی محبت بالکل جائز ہے. ایسے ہی آپ زراعت سے محبت کرتے ہیں، اس میں سے عشر نکالتے چلے جائیے. جتنی مرضی کھیتیاں باڑیاں، جتنے مرضی آپ زمیندار بنتے چلے جائیے، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، لیکن ساتھ ایک قید لگائی ہے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہے. اب متاع کا معنی یہ ہے کہ مچھر کا پر اگر کسی نے دیکھا ہو، مچھر کا پر دیکھا ہے، مچھر کے پر کا وزن آپ تول لیجئے، شاید کسی ترازو میں شاید ہی آئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کسی ترازو میں اس کا وزن ہو. کائنات کا رب کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات کی جتنی اشیاء ہیں میرے سامنے یہ متاع الحیات الدنیا ہے. جیسے مچھر کا پر ہے، ان کی وقت، ان کی قدر و قیمت صرف اتنی ہے، اور تم نے اتنی ہی ان سے محبت کرنی ہے جتنی محبت کے مچھر کے پر سے کر رہے. مچھر کے پر سے کتنی محبت ہے، اس لحاظ سے اتنی ساری محبت آپ کو جائز ہے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. حقیقی محبت کہیں اور ہے، وہ اللہ نے کوئی اور ٹھکانہ بنایا ہے. انشاءاللہ میں اپنے درس کے اندر اس بات کو واضح کروں گا. احباب توجہ سے ذرا غور سے سماعت فرمائیے. پہلی محبت ہے دنیا کی محبت. اب ایک طرف یہ ساری دنیا کی محبت ہے، ساری دنیا کی محبت، مال ہے، دولت ہے، سواریاں ہیں، کھیتیاں باڑیاں ہیں،
تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے سونے اور چاندی ہیں، تمہارے پاس گرین کارڈ ہے، یہ ساری محبتیں ایک طرف ہوں، اور دوسری طرف اگلی دوسری محبت جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں وہ آ جائے، تو تم نے ان محبتوں کو روندتے ہوئے دوسری محبت کا احترام کرنا ہے۔ کائنات کے رب نے دوسرے مقام پر اعلان فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے تمہارے والدین میں سے دونوں ہوں یا دو میں سے کوئی ایک ہو، تو رب کے بعد سب سے زیادہ تم نے محبت اپنے والدین سے کرنی ہے۔ والدین کے مد مقابل یہ کائنات کی ساری چیزیں، مثلا پوری دنیا کی بادشاہت ایک طرف ہو اور والدین دوسری طرف ہو، تو پوری کائنات کی بادشاہت کو رد کیا جا سکتا ہے، والدین کی محبت سے اعراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دوسری محبت ہے۔ اور والدین کی محبت کو کائنات کے رب نے اعلان فرمایا ہے ہما جنتوکی و ہما ناروکی، تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ والدین سے محبت، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اف ولا تنہرہما، کہ والدین کے سامنے کبھی بھی زندگی بھر تم نے اف تک نہیں کہنا، اگر کہہ دیا تو تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالنا ہے والدین کے لیے اتنا نرم ہو، اتنی محبت سے بھرا ہوا ہو، اتنی چاشنی ہو، اس قدر اچھا ہو کہ والدین کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کوئی ایسی بات میل والی نہ بیٹھ جائے کہ میرا پتر ہے تے کیویں دا عجیب آدمی بن گیا ہے، انہوں بولن دا بھی ٹنگ نہیں ہوندا۔ یہ بات جس دن تمہارے والدین کی زبان سے نکل گئے اس دن معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، والدین کی دعائیں انسان کو آسمان تک پہنچاتی ہیں، والدین کی دعائیں انسان کو سونا بنا دیتی ہیں۔ والدین کی دعا ایک طرف ہو اور دوسری طرف ساری کائنات ہو تو والدین کی دعا کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ کا وہاں پہنچنا کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح البخاری ہے، تو اس کے پیچھے والدین کی دعائیں اور ثمرات موجود ہیں۔ والدین کا اعزاز، مقام اور مرتبہ اگر آپ نے جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور باپ کافروں کا سردار ہے، مد مقابل کس قدر ٹکر ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یا اباتی یا اباتی